السلام علیکم ناظرین، آج کا دن بہت اہم ہے۔ اس لحاظ سے اہم ہے کہ پہلی بار پاکستان کی فوج کے دو بڑے جرنیل ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ بہت سارے ایسے سوالوں کے جواب دیے ہیں جو بہت عرصے سے جواب طلب تھے، جن کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی اور جن کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے۔ تو آج انہوں نے ان تمام چیزوں کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے سامنے کر دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان میں سیاست میں فوج کے آئینی کردار پہ ایک سوال بھی اٹھا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں ہمارے سیاستدانوں کو بھی وہ آزادی حاصل ہے، وہ بھی اپنی اظہار رائے اسی طرح کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے صحافیوں کو اظہار رائے کا وہ حق حاصل ہے، وہ بھی اپنی رائے کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے تو فوج کے دو جرنیلوں نے تو ایک پریس کانفرنس کی ہے، لیکن اس ایک پریس کانفرنس کے جواب میں سیاستدانوں کی ایک لائن لگ گئی ہے اور 8-10 افراد جو ہے وہ تحریک انصاف کے، پھر مسلم لیگ کے، پھر پیپلز پارٹی کے، یہ تمام لوگ مسلسل پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں، مختلف چیزوں پر اظہار رائے کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاست میں اس ڈائلاگ کا ایک ایسا باب رقم ہونے جا رہا ہے جس میں پہلی بار بہت سارے ایسے گوشوں پر بات ہو رہی ہے جن پر پہلے بات نہیں ہوتی تھی، اور یہ بات اب کسی محفل میں کسی ایک خاص جگہ پہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ بات جو ہے اب گلی اور چوراہوں میں اور ہر طرف پھیل رہی ہے۔ کل عمران خان اپنا جو لانگ مارچ ہے وہ شروع کرنے والے ہیں، اور اس لانگ مارچ کے شروع کرنے سے کیا صورتحال ہوگی اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ممتاز صحافی تجزیہ کار جناب وجی احمد صدیقی بھی موجود ہیں۔ تو میں وجی احمد سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو وجی صاحب کچھ اس بارے میں بتائیے۔ میں اس بارے میں جو آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ یہ جو سوالات، جو اعتراضات جو انہوں نے پیش کیے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے، وہ اکیلے بھی اس طرح سے پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں، وہ اکیلے کر سکتے تھے اور وہ فوج کے ترجمان ہیں، وہ بات کہہ سکتے تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ وضاحت جب اعتراض کیا گیا تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا نمائندہ اس کمیٹی سے جو انویسٹیگیشن کی وہ اس کو بھی دستبردار کرا لیا۔ تو معاملات، پہلے تو وہ کام ہی غلط ہوا کہ اس کو دستبردار نہیں کرانا چاہیے تھا، میرا یہ خیال ہے، کیونکہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے آدمی کو ہونا چاہیے تھا اس کے اندر۔ لیکن اب یہ سمجھ میں آنے جو آپ نے بات کہی کہ اس کے مقابلے پر 10 لوگ آ گئے، تو وہ 10 لوگ کیوں آئے اور کس لیے آئے؟ انہیں ہر سیاستدان، سیاسی پارٹی کا کم از کم کوئی نہ کوئی آدمی آ گیا، پریس کانفرنس کر رہا ہے اور اپنی اپنی بات وہی، اور بالکل مقابلے پر وہ آ گئے۔ تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف اپنا
آزادی مارچ نکالنے والی ہے اور جس کی تیاری کر رہے ہیں، کیا انہیں یہ جمہوری حق انہیں دیا جائے گا؟ ان کے اس حق کا احترام کیا جائے گا؟ کیا انہیں بلڈوز نہیں کیا جائے گا؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کل جب یہ جلوس اور یہ آزادی مارچ نکلے گا تو ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگے گی، ان کو نہیں روکا جائے گا جیسا کہ پہلے ہوا ہے؟ لیکن اصل میں ہمارے ہاں جو جمہوریت میں جلوس کا اور جلسوں کا اور جو تصور ہے، تو جلوس ہمیشہ تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں. نقصان بڑا عجیب و غریب سا ہوتا ہے. حکومتیں کوشش کرتی ہیں دبانے کی، اور اس کو فری راستہ نہیں دیتی، اور اس کے بعد اس کے اوپر تشدد کا اظہار ہوتا ہے. تو بہرحال مجھے نہیں لگتا ان کو اسلام آباد میں ان کو داخل ہونے دیا جائے گا یا نہیں. زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ اس میں مزاحمت ہوگی، اسلام آباد میں داخلے میں ان کی مزاحمت ہوگی. پنجاب ان پر چونکہ ان کی حکومت ہے، وہ پنجاب میں 3-4 دن تو شور مچا لیں گے اپنا. آج کی پریس کانفرنس میں اس بات کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ ایک طویل بحث کے بعد فوج نے بحیثیت ایک ادارہ غیر سیاسی رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے ان غیر آئینی خواہشات کو بھی پورا کرنے سے انکار کرنے کا اعلان کیا ہے جن کو ماضی میں ایک آدھ دفعہ وہ کچھ پورا اور کچھ ادھورا کرتے رہے ہیں. تو کیا اس صورتحال میں ملک میں کوئی اہم پیش رفت ہوگی؟ کیا جمہوری نظام ہمارا آگے بڑھے گا؟ کیا کوئی مستحکم حکومت آئے گی جس کے نتیجے میں لوگوں کا اعتماد حکومت پر ہو اور پاکستان کے سیاسی اور معاشی اور دیگر معاملات خوش اسلوبی سے چل سکے؟